پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی آپسی لفظی گولہ باری بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس پہ اختیار ولی خان صاحب نے آج ایک اور سکسر مارا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی۔ کیوں کیا ضرورت پیش آ گئی تھی اس کی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر محترم جناب اختیار ولی خان صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ آپ کے وقت کی بے حد شکر گزار بھی ہوں۔ ذرا اپنی بات سنیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گی سوال۔ قائد کے افکار کو یہ لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے تو وہ قائد اعظم سے خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ بڑا لیڈر ہے۔ علامہ اقبال کے خواب کو جو شرمندہ تعبیر ہوا، جس خواب کی بدولت یہ ملک معرض وجود میں آیا، یہ اس سے منکر ہیں کہ 14 اگست کا دن اور احتجاج کر رہے ہیں۔ اب 14 اگست کے دن احتجاج کون کر؟ 14 اگست کے دن آزادی کا دن، اس پہ تکلیف کس کو ہے؟ اس پہ تکلیف ہے تو بھارت کو ہے۔ پاکستان کے دو قومی نظریے کو بھی نہیں بخشتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو اور اس کی بنیادی اساس کو بھی، اس پر بھی یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اختیار صاحب، ویسے کیا آج کی پریس کانفرنس کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے جو اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اوپر ساری توجہ ہے کہ آج اب کیا بول دیں، وہ کیا بول دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کرن۔ نہیں، انفیکٹ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ بالکل کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ آپ نے سنا ہوگا کل ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں مولانا ہے، بنو میں کھڑے ہو کر جو اس نے باتیں کی ہے، وہ لغویات جو اس نے بولی ہیں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے متعلق الفاظ ادا کیے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا 80 سال سے ہم اس کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کرن، یہ کیا ہے؟ کیا یہ دو قومی نظریے پر حملہ نہیں؟ اور یہ کن اگر بڑا بولتا ہے، اگر کوئی ایم این اے بولتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ان کا منشور ہے، یہ ان کا دستور ہے، اسی پر وہ کام کر رہے ہیں، ان کا ایجنڈا ہے۔ یہ کوئی صرف آج کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے متعلق اس طرح بات کی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا خان نہیں تو پاکستان نہیں، آپ نے سنا ہوگا، nobody can deny it۔ نہیں، ویسے اختیار صاحب انہوں نے جو بات کہی، جس طرح سے آپ نے بتایا، یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، جو بات آپ بتا رہے ہیں۔ لیکن سر، ان کی بات کو پوری پارٹی کا منشور کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم مرکز میں دیکھتے ہیں کہ وفاقی وزیر کی بات کو پوری جماعت اون نہیں کرتی ہے، پوری کیبنٹ اون نہیں کرتی، تو ایک شخص کی بات کو پوری پارٹی کا منشور یا پوری پارٹی کا ایجنڈا کیسے کہہ سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں، کوئی کام جو ہے نا، ان سے تو آپ لا تعلقی کر سکتے ہیں۔ کسی رکن اسمبلی سے آپ لا تعلقی کا اعلان نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری جماعت کا بندہ نہیں ہے۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ ایک لیجسلیٹر کر رہا ہے، یہ ایک قانون ساز کر رہا ہے، جو اسمبلی میں کھڑا ہو کر بات کرتا ہے، جو اسمبلی میں قوانین بنانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کریں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے؟ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ یہ ان کی جماعت کا بیانیہ نہیں ہے؟ پرسوں چوتھ مال روڈ پر جو واقعہ ہوا تھا، ایک بندے نے جس کے پی ٹی آئی کے کارکن ہونے کے سینکڑوں شواہد سامنے آ چکے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہماری جماعت کا کارکن نہیں ہے۔ اب مجھے بھی پتا ہے کہ سچ کیا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے، لیکن بیرسٹر گوہر کو نہیں معلوم۔ یہ پہلی بار نہیں۔ اختیار صاحب، احتجاج کے حوالے سے آپ لوگوں نے تنقید کی ہے۔ اچھا، مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہ آپ لوگ لانگ مارچ وغیرہ کر رہے تھے، اس وقت مولانا صاحب نے بھی انکار کیا تھا، اور میرے لیے اس وقت وہ بھی بات قابل مذمت تھی، اور میں آج بھی یہی سمجھتی ہوں کہ جشن آزادی کو جشن آزادی کے طور پر ہی منانا چاہیے۔ لیکن جس وقت آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جشن آزادی نہیں منائیں گے، تو اس وقت ان کے لیفٹ اور رائٹ پر پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی موجود تھی۔ سر آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے اس سوال پر۔ میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں آپ سے رابطہ کرنے کی۔ بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اختیار صاحب، میں آپ سے سوال یہ چھوڑ کر گئی تھی کہ 14 اگست پر احتجاج کے حوالے سے بھی آپ نے پی ٹی آئی پر تنقید کی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ خود بھی احتجاج کرتے رہے ہیں 14 اگست کے دوران ہی، نہ منانے کا اعلان بھی کیا انفیکٹ مولانا صاحب نے۔
کرن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر بندہ جو ہے، ہر گڈریا اپنی بکریوں کا ذمہ دار ہے. میری جماعت نے کبھی بھی پاکستان کی جو یوم آزادی ہے اس کو نہ منانے کا کبھی اعلان نہیں کیا. دوسرا، میں خود مناتا ہوں، ہر سال مناتا ہوں، گزشتہ 25-26 سال سے مناتا ہوں، اور ایسا کبھی کوئی سال نہیں آیا. میں نے اس سال بھی جشن سر آزادی منائی میں نے تھی. مولانا صاحب کا ذکر اس لیے کیا، مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر ان کی جماعت ہے تو وہ اس کے جواب دہ ہیں، لیکن مولانا صاحب کا تذکرہ اس وقت اس لیے کیا کیونکہ اس وقت آپ تمام جماعتوں کی وہ ترجمانی کر رہے تھے، اپوزیشن کی ترجمانی کر رہے تھے، اور جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جشن آزادی نہیں منائیں گے، اس وقت لیفٹ اور رائٹ پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی تھی، وہ اپوزیشن کی ترجمانی کر رہے تھے، اپوزیشن کے سربراہ تھے اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی تھی. اس وقت امامت جو تھی وہ کسی اور کی تھی، آج امام کوئی اور ہے. آج مولانا صاحب کہیں اور کھڑے ہیں، تو وہ اپنے اعمال کے خود ہی وہ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. بٹ اگر انہوں نے کبھی اعلان کیا بھی ہو تو مسلم لیگ نون نے، میں آپ کو یہ ریکارڈ کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ 180H جو ہمارا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے، وہاں پر ہر سال باقاعدہ جشن آزادی، اگر مولانا صاحب نے کوئی بات کی ہو جوش خطابت میں تو ان کی ہر بات کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ. لیکن ہم نے کبھی پاکستان کی 14 اگست کی یوم آزادی کو کبھی بھی اسکپ نہیں کیا، ماں سوائے اس سال کے کہ میں اس میں خود موجود نہیں تھا. میں عمرے پر گیا ہوا تھا، لیکن میں نے وہاں جا کر پاکستان کے کونسل خانے میں جا کر میں نے جشن آزادی منائی ہے. ہم اسکپ نہیں کرتے. ہمارا عمرے کی بھی بہت بہت مبارکباد آپ کو. لیکن آپ مجھے یہ کہیے، صحیح، آپ مجھے یہ کہیے ایک اور بات بھی کہ پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں. وہ مریم صاحبہ کل کہہ رہی وہ جدید پاکستان کے لیڈر ہیں، وہ نواز شریف صاحب ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی بانی پاکستان بھٹو صاحب ہیں. تو سر یہ ذرا تینوں کی باتیں ذرا سنیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے اس پہ سوال کرتی ہوں نا، آپ پھر جواب دیجیے گا. ہم تو اس کو بھٹو کا پاکستان ہی مانتے ہیں. جدید پاکستان کا ایک بانی ہے اور اس کا نام ہے نواز شریف. چل آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ قائد اعظم بڑے لیڈر ان کے وہ سمجھتے ہیں. میرے خیال میں مریم بی بی کی بات میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، کوئی قباحت بھی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا بانی جو تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھا. یہ بات تو میں نے جلسے میں بھی گلگت بلتستان کے جو ہمارا الیکشن کیمپین تھا میں نے اس میں بھی کی تھی کہ ہم نے قائد اعظم کو نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے پاکستان کیسے بنایا، لیکن بڑے بانی تو ایک ہی ہوتے ہیں. آباء اجداد سے، میں وہی کہتا ہوں، آباء اجداد سے ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے تحریک چلائی تھی پاکستان بنانے کے لیے. لیکن ہم نے نواز شریف کو کئی بار پاکستان بچاتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی اقتدار کو لات مار کے پاکستان کو فوقیت دی ہے اور ترجیح دی ہے. ہم نے، میں ان چیزوں کا وٹنس ہوں. اور جدید پاکستان، تو آپ مجھے یہ بتائیے جس ملک میں آپ یعنی جدید پاکستان کا کہیں، پرانے پاکستان کا کہیں، بدلتے پاکستان کا کہیں، آپ صحیح سمجھتے ہیں نواز شریف کو بانی پاکستان کہنا؟ دیکھیں میں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اس بیان کے ساتھ کہ عمران خان قائد اعظم سے بڑا لیڈر ہے، تو میرے خیال میں وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ تو صغیرہ میں بھی نہیں آتا. کیا یہاں اس ملک میں ہمیں جدید سفری سہولیات نواز شریف نے نہیں دی؟ کیا نئی بسیں انہوں نے متعارف نہیں کرائی؟ کیا روڈ انفراسٹرکچر انہوں نے نہیں دیا؟ کیا ایئرپورٹس ہمیں انہوں نے نہیں دیے؟ اے پی کی الائی جیسے انسٹیٹیوٹ سر ایک آزاد مملکت خداداد جو دی انہوں نے کر کے اس کے بعد اس میں جو کچھ کرنا، تو وہاں پر کیا یہ کوئی کمپیریزن بھی بنتا ہے کہ قائد اعظم کا مقابلہ جو ہے وہ باقی لیڈران سے کیا جائے؟ کمپیریزن بھی بنتا ہے کہیں سر؟ نہیں. Why? I don't know why you are comparing this statement with the قائد اعظم. نیور. نہ مریم بی بی کا اس طرح کا کوئی اشارہ ہے، نہ میری جماعت کا ہے، نہ میں کبھی اس طرف کہوں گا. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ایک تھے، ان کی ذات پر ان کی جو قربانی ہے، جو ان کا احسان ہے، وہ محسن پاکستان ہے، محسن عوام ہے. ان کے متعلق میں کسی کو کمپیئر نہیں کرتا، نہ ہماری جماعت کرتی ہے. ہاں جدید پاکستان کا موجد اور بانی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نواز شریف ہی ہے. نواز شریف ہی نے تو سب کچھ دیا ہے ہمیں. اگر نواز شریف نہ دیتے تو پھر آج ہم کہاں گئے؟ میرے خیال میں پاکستان تو آخری سوال، مجھے بریک لینا ہے. آخری سوال مجھے بتا دیں آپ نے، کیونکہ وہ کچھ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ بھی بتایا کہ خواتین بھی آیا جایا کرتی تھی، فلورز پر ہوا کرتی تھی، محفلیں ہوا کرتی تھیں وہاں پر. تو اب تو پچھلے 4 سال سے ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب وہاں پر ہیں، تو اگر کوئی ایسی چیزیں ہوئی تھی تو اس کے ثبوت پیش کریں اس کے اوپر کارروائی.
सबूत पेश करने की क्या बात, उठाइए, वो एक खातून है, उसकी वीडियोस पड़ी हुई है, लात मार के दरवाजे खोलती थी, खुदा बख्शे नईमुल हक साहब को, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो सेकंड फ्लोर तो बिल्कुल लिटरली दैट वाज मोर लाइक अ डांस फ्लोर, और ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, ये तो मदीने की रियासत का नारा लगा के पता नहीं दुनिया को, ये पाकिस्तानी अवाम को कहाँ ले जाना चाहते थे। वो हरीम शाह के वीडियो सबको याद हैं, वो एक अलग बात, लेकिन आपने कहा कि महफिलें हुआ करती थी ना वहां पर, तो सर फिर उसके खिलाफ तो कोई सबूत, मुकदमा होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। रक्स हुआ करता था, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हुआ करता था, वहां पर तो ये चीजें बड़ी आम थी। तो उस पर कोई मुकदमा होगा? होना तो चाहिए, लेकिन सारे मुकदमात मेरे बस में थोड़ी होते हैं, क्योंकि संगीन इल्जामात आपने लगाए, शराब नोशी के बारे में भी आपने कहा, महफिलों के बारे में भी आपने कहा, बड़ी मामूली बातें हैं वहां पर, तो ये तो ऐसी बातें हैं। वहां पर जो कुछ होता रहा, मेरे ख्याल में वो इससे भी ज्यादा है, वो इससे ज्यादा था। अल्लाह माफी दे, हमने तो जब हमने चार्ज संभाला, हमने तो वजीर आजम हाउस को पहले गुस्ल दिया, पहले उसको धोया है। लेकिन सर आप जैसे लोग जब ये बात करते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उस बात के या तो कार्रवाई भी उसके खिलाफ हो, या फिर जो है वो कोई सबूत कुछ ना कुछ जरूर सामने होने चाहिए, क्योंकि बड़े मनसबों पर क्या कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी ठीक, मुकदमा होना चाहिए ना सर, कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई ऐसी चीज है तो। ये संगीन इल्जामात हैं।